السلام علیکم فرینڈ، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری لاسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایک خاتون سے ہوائی اڈے پر جہاز کے انتظار میں وقت ہی نہیں کاٹ رہا تھا تو وہ کچھ سوچ کر دکاندار کے پاس جا کر وقت گزاری کے لیے ایک کتاب اور کھانے کے لیے بسکٹ کا ڈبہ خرید لائی اور واپس انتظار گاہ میں جا کر کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ اس عورت کے ساتھ ہی دوسری کرسی پر ایک اور مسافر بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان میں لگی میز پر رکھے بسکٹ کے ڈبے سے جب خاتون نے بسکٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ اس کے ساتھ بیٹھے مسافر نے بھی اس ڈبے سے ایک بسکٹ اٹھا لیا تھا۔ خاتون کا غصے کے مارے برا حال ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ تو اس کے منہ پر اس بے ذوقی اور بے ادبی کے لیے تھپڑ تک مارنے کا سوچ رہی تھی۔ اس کی حیرت اس وقت دو چند ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ ڈبے سے ایک بسکٹ اٹھاتی تو وہ مسافر بھی ایک بسکٹ اٹھا لیتا۔ غصے سے بے حال وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر بمشکل قابو رکھ پا رہی تھی۔ جب ڈبے میں آخری بسکٹ آن بچا تو اب اس کے دل میں یہ بات جاننے کی شدید حسرت تھی کہ اب یہ بدتمیز اور بد اخلاق شخص کیا کرے گا۔ کیا وہ اب بھی اس آخری بسکٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا یا آخری بسکٹ اس کے لیے رکھ چھوڑے گا؟ تاہم اس کی حیرت اپنی عروج پر جا پہنچی جب مسافر نے اس آخری بسکٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا خود اٹھا لیا اور آدھا اس کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ خاتون کے لیے اس سے بڑھ کر اہانت کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ آدھے بسکٹ کو وہیں ڈبے میں چھوڑ کر کتاب کو بند کرتے ہوئے اٹھ کر غصے سے پاؤں پٹکتی امیگریشن سے اٹھتی ہوئی جہاز کی طرف چل پڑی۔ جہاز میں کرسی پر بیٹھ کر اپنی دستی تھیلی کو اس میں سے اینک نکالنے کے لیے کھولا تو یہ دیکھ کر حیرت سے اس ڈبے کی جان ہی نکل گئی۔ اس کا خریدا ہوا بسکٹ کا ڈبہ تو جوں کا توں تھیلے میں بند رکھا ہوا تھا۔ ندامت اور شرمندگی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس سے اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہوائی اڈے پر بسکٹ اس شخص کے ڈبے سے نکال کر کھاتی رہی تھی۔ اب دیر سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شخص کس قدر ایک مہذب اور رحم دل انسان تھا جس نے کسی شکوے اور ہچکچاہٹ کے بغیر اپنے ڈبے سے اس بسکٹ کے کھانے کو دیے تھے۔ وہ جس قدر اس موضوع پر سوچتی اس قدر شرمندگی اور خجالت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس شرمندگی اور خجالت کا اب مداوع کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے پاس تو اتنا وقت نہ تھا۔ جا کر اس آدمی کو ڈھونڈتی، اس سے معذرت کرتی، اپنے بے ذوقی اور بے ادبی کی معافی مانگتی یا اس کی اعلیٰ قدری کا شکریہ ادا کرے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کی قائم کی ہوئی رائے ٹھیک ہو۔ والسلام۔